اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عظیم حکمران، اور آج ہم پڑھیں گے فاروق اعظم ایک عظیم منتظم کی حیثیت سے اور ایک اچھے حکمران اور عظیم حکمران۔ پارٹ 2 ہے اس کا۔ حکومت اور نظام اور اس کے نظم و انتظام کی خوبی اور حسن اور ترقی کی دلیل یہ ہے کہ تمام شعبہ جات ترقی کریں اور سب ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد بھی ہوں۔ ذیل میں آپ علیہ السلام کے طرز حکمرانی میں سے انتظام اور انصرام کے چند نمایاں پہلو ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اسلام میں وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اپنے زیر سلطنت علاقوں کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، ہر علاقے کی موضوع اور مناسب حدود کا تعین کیا آپ نے اپنی ماتحت سلطنت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا، جن میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین شامل تھے۔ یہ انتظام حضرت عمر فاروق نے 20 ہجری میں کیا تھا۔ بعد ازاں سلطنت کی وسعت کے ساتھ مزید صوبوں کا صوبہ فارس، خوزستان اور کرمان وغیرہ بھی اضافہ ہوا۔ ہر صوبے کے 10 سے 15 اضلاع تھے۔ صوبے کا بڑا افسر گورنر و عامل ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ کاتب، میر منشی، کاتب اور دیوان فوج کا میر منشی، صاحب الخراج کلکٹر، صاحب الحدیث پولیس آفیسر اور صاحب بیت المال افسر خزانہ اور قاضی تھے۔ یہ تبری کے اندر یہ منشن ہے۔ اضلاع میں عامل، آفیسر خزانہ اور قاضی وغیرہ ہوتے تھے۔ یہ سب کے سب گورنر کے ماتحت اور اس کے زیر نگرانی حکومت کے معاملات چلاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق نے ان اہم ذمہ داریوں پر تقرر کے لیے ایک ضابطہ انتخاب بھی وضع کیا تھا۔ آپ لوگوں میں سے اس کا انتخاب کرتے تھے جو انتہائی قابل، لائق اور راست باز ہوتا تھا۔ انتخاب کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کی بیدار مغزی اور تدبیر انہیں تاریخ عالم میں ایک منفرد اور ممتاز مقام پر فائز کرتی ہے۔ ان کی جوہر شناس طبیعت نے ہمیشہ قابل، لائق اور اچھے لوگوں کو ہر ذمہ داری کے لیے تراشا اور ان کے لیے منتخب کیا۔ نمبر 3، آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ کی تجویز پر سرکاری اہلکاروں کی پیش تنخواہیں مقرر کی تاکہ یہ ہر قسم کی خیانت اور رشوت سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی عہدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا تو اس کے انتخاب کے لیے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کرتے اور جو شخص تمام ارکان مجلس شورا کی طرف سے منتخب کیا جاتا تھا اسے کسی انتہائی اہم ذمہ داری پر مامور کرتے تھے۔ آپ عاملوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرتے اور ان پر کاربند رہنے کے لیے ان کو پابند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ یاد رکھو، میں نے تمہیں لوگوں پر صرف حکم چلانے والا مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان پر ظلم و جبر کرنے والا مقرر کیا، بلکہ میں نے تمہیں ان پر رہنما مقرر کیا تاکہ وہ تمہاری زندگی کی پیروی کریں اور تم سب مسلمانوں کے بلا تفریق حقوق ادا کرو۔ ان پر کسی قسم کا تشدد، ظلم نہ کرو اور ان کو ذلیل اور رسوا نہ کرو اور نہ ان کی بیجا تعریف کرو کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوں، اور لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند نہ کرو کہ کہیں ان کے قوت والے ان کے کمزوروں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور ان میں سے کسی کو ایسی ترجیح نہ دو کہ وہ کسی دوسرے لوگوں پر ظلم کرے۔ کتاب الخراج، اس کے اندر یہ مینشن ہے۔ حضرت عمر فاروق کی حاکمانہ صفات، اب اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے عہد حکومت میں ہر عامل اور گورنر سے اس زمانے کے مطابق وعدہ و وعید لیا جاتا تھا کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کرے گا اور عام لوگوں کی طرح سادہ زندگی کو اپنائے گا، ظاہری نمود و نمائش سے اعراض کرے گا اور عام لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گا۔ کتاب الخراج، آپ رضی اللہ جو ہی کسی شخص کو عامل و گورنر مقرر کرتے تھے اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا اس کی مفصل فہرست تیار کرا کے رکھ لیتے تھے۔ دیکھیے کتنی عظیم ان کی یہ خوبیاں تھیں کہ یہ اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے ساری فہرستیں تیار کر لیتے تھے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ، کیا کچھ ہے، جو آج بھی ہم اس اپنے ملک اور اپنے پاکستان اور اسلامی ملکوں کے اندر، عرب کے اندر یا دوسرے کسی ملک کے اندر ہم یہ اس طرح نہیں کر سکے۔ اگر کسی حکومتی عہدیدار، وزیر، مشیر اور گورنر کے مال و اسباب میں کوئی غیر معمولی ترقی یا اضافہ
دوران حکومت ہوتا تو اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ایک موقع پر کچھ اعمال اس ضابطے کی زد میں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے سب مال و اسباب کا جائزہ لے کر زائد المال کو قومی خزانے میں جمع کرا دیا۔ یہ ابو یوسف کتاب الخراج۔ آپ اعمال نمبر 3، آپ رضی اللہ اعمال کو یہ تاکیدی حکم دیتے تھے کہ تم لوگوں کے حقوق کو ضائع اور تلف نہ کرو، وگرنہ وہ لوگ کفران نعمت کرتے ہوئے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ کتاب الخراج۔ اعمال کی جتنی بھی شکایت آتی تھی ان کے تدراک کے لیے محمد بن مسلمہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ موقع پر جا کر لوگوں کی رائے معلوم کرتے تھے۔ تاریخ طبری کے اندر یہ مینشن ہے۔ گورنروں و اعمال کی اس کڑی نگرانی کا مقصد یہ تھا کہ تمام ملک اور سلطنت میں ہر سطح پر مساوات اور جمہوریت کی روح کو فروغ دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومتی اہلکار اور عہدیدار ان کی عملی مثال بنے، اس لیے کہ ان کے افعال کا اثر معاشرے کے تمام افراد پر پڑتا ہے۔ اگر ارکان سلطنت کا طرز حیات اور طرز معاشرت جدا اور ممتاز ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بھی نفرت حقارت پیدا ہوگی، اور رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں نظام حکومت کو جمہوریت سے نکال کر شخصی آمریت کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق سیاست کے اصولوں سے خوب واقف تھے۔ آپ رضی اللہ اپنی خلافت کے ماتحت خطوں کے حالات اور ان کے باسیوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عراق و ایران میں مدت سے کسان و دہقان چلے آتے تھے۔ اسلام کی فتح کے بعد ان کا زور اور اقتدار قائم تھا۔ آپ نے ان کے لیے تنخواہیں مقرر کی جس کی وجہ سے وہ ریاست و حکومت سے مطمئن ہو گئے۔ اس طرح شام اور مصر کے لوگ رومیوں کے ظلم سے بہت تنگ تھے۔ وہ ایک عادل اور منصف حکومت کے طالب تھے۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں متعدد امرات عطا کی جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان رومیوں کی نسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مصر میں مقوس رومی سلطنت کا نمائندہ اور نائب تھا۔ بقوس۔ حضرت عمر فاروق نے شروع ہی سے اس کے ساتھ حسن سلوک اور اعلیٰ برتاؤ کا مظاہرہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کا معتقد بن گیا تھا، اور اس کی وجہ سے تمام مصری رعایا دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھی۔ مقوقس نے جنگی مقامات پر عرب مسلمان خاندانوں کو آباد کر دیا تھا اور فوجی چھاؤنیاں قائم کرا دی تھیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں میل تک کا علاقہ محفوظ ہو گیا تھا اور کسی کو بغاوت کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے امیر و غریب اور سردار و غلام کے لیے باعث حکم قانون کو یکساں بنا دیا تھا۔ ہر کوئی قانون کی نظر میں برابر تھا۔ کسی کو بھی اپنی معاشی درجہ اور مرتبے کی بنیاد پر قانون پر کوئی فوقیت اور ترجیح حاصل نہ تھی۔ اور جو شام کا مشہور رئیس اور بادشاہ تھا، مسلمان ہونے کے بعد جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آیا تو اس کو طواف کے دوران اس کی چادر کا ایک کونا کسی عام شخص کے پاؤں تلے آ گیا۔ اس نے جب حبلہ نے اس امیر جو رئیس تھا جو شام سے آیا تھا، اس ایک شخص جس نے اس کے طواف کرتے اس کی چادر پہ پاؤں رکھتی اس کو تھپڑ رسید کر دیا، اور اس نے بھی برابری کا جواب دیا۔ اس سے وہ انتہائی طیش اور غصے میں آ گیا اور اپنا مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس لایا۔ آپ نے اس کی شکایت کو اچھی طرح سنا اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی ہے۔ اسے اس فیصلے سے سخت حیرت ہوئی اور کہا کہ ہم اس رتبے کے لوگ ہیں کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ وطن میں گستاخی سے پیش آئے تو وہ قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ زمانہ جہالت میں یہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے پست و بلند سب کو ایک برابر کر دیا۔ غرض کہ آپ نے اس بادشاہ کی خاطر اسلام کے قانون کو نہیں بدلا بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق خود کو بدلنے کا پابند کیا۔ تو یہ آج کا حصہ پارٹ 2 کمپلیٹ ہوا، پارٹ 3 اس کے بعد آئے۔